وہی لوگ تبدیلی لا سکتے ہیں ملک میں جو کہ اداروں کو بنائیں بجائے اداروں کو برباد کریں. تو ہماری جو فوج ہے وہ تو ویسے ادارے برباد کر کے آتی ہے کیونکہ انلیگل ایکٹ ہے. آرمی جب ٹیک اوور کرتی ہے تو یہ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر کے آتی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے الیکٹڈ نمائندے بھی تھے انہوں نے بھی کبھی عدالتوں کو نہ آزاد ہونے دیا اور نہ ان کو مضبوط ہونے دیا اور نہ کریڈیبل ہونے دیا. الیکشن آئی ایس آئی کے فارمر چیف جنرل حمید گل نے ایک پرائیویٹ چینل پر ایک انٹرویو کے دوران یہ کہا کہ پاکستان میں فوجی حکومت زیادہ اس لیے یا مارشل لا زیادہ اس لیے لگا ہے کہ یہاں کے یعنی کہ ملٹری کو یا آرمی کو یہ ہمیشہ خطرہ رہا کہ اگر نارمل پولیٹیشنز ہوں تو وہ انڈیا کے آگے بک جائیں گے اور اس سے پاکستان کو خطرہ لاحق ہوگا. تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ میں اس سے بالکل اگری نہیں کرتا. اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو آپ یہ ریئلائز کریں گے کہ ملٹری گورنمنٹ نے اور تو کچھ نہیں اپنی ساورنٹی جو امریکہ کے سامنے انہوں نے جس طرح امریکہ کے انٹرسٹ کو پاکستان میں انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہے کبھی سویلین گورنمنٹ نے ایسے نہیں کیا جیسے ایک ملٹری گورنمنٹ نے کیا. اب آپ کے سامنے ہے جو سپٹمبر 11 کے بعد جس طرح پاکستان کیپیچولیٹ کیا ہے امریکہ کے سامنے. میں نہیں سمجھتا کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ایسے کر سکتی تھی کیونکہ اس کے اوپر بڑا پریشر ہونا تھا, پارلیمنٹ کے اندر پریشر ہونا تھا. ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ سینسٹیو ہوتی ہے کہ پبلک کی فیلنگ کیا ہے, جبکہ ایک ملٹری گورنمنٹ کو ایک تو پبلک کا صحیح طرح معنی میں سمجھ نہیں ہے اور دوسرا وہ بڑے ایزلی کنٹرول ہو سکتے ہیں امریکہ سے. بلکہ امریکہ جدھر بھی جن ملکوں میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ رہی ہے امریکہ کو وہ زیادہ سوٹ کیا ہے بجائے ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ایران دیکھ لیں, مصدق کی جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی وہ سی آئی اے نے ختم کر کے تو شاہ آف ایران لے کے آئے. اسی طرح مڈل ایسٹ کے اندر مونارکیز ہیں, بادشاہت ہیں جن کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ زیادہ سوٹ کرتی ہیں امریکہ کو. ایک آدمی کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہے لیکن ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ اس کو کنٹرول کرنا زیادہ مشکل ہے. اور خاص طور پہ اگر وہ جینوئنلی ریپرزینٹیو, شام ڈیموکریسی نہ ہو, جینوئن ڈیموکریسی کو امریکہ کا کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. اب آپ ایک چیز دیکھ لیں, پاکستان میں کبھی جینوئن ڈیموکریسی رہی ہے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ اکثر جب بھی الیکشن ہوئے ہیں تو عوام کا تو ہمیشہ یہ کہنا رہا ہے کہ یہ اب جو پرائم منسٹر بیٹھے ہیں یا پریزیڈنٹ ہیں یا پارلیمنٹ میں ہیں یہ سب یعنی کہ امریکہ کا اس میں ہاتھ ہے. یہ تو ہمیشہ کہنا رہا ہے سب کا. دیکھیں جب آپ کی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو پھر بھی اس کے اوپر زیادہ کرٹیسزم ہوتی ہے, پارلیمنٹ ہوتی ہے, ڈیبیٹ ہوتی ہے. ڈکٹیٹرشپ میں تو سارا کچھ بند ہو جاتا ہے. پچھلے 11 سال کے اندر جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوئی ہیں, اور تو میں مانتا ہوں کہ بڑی فلاڈ ڈیموکریسی تھی جس میں کنٹرول کی زیادہ کوشش کی گئی, تنقید برداشت کرنے کی ان میں سخت نہیں تھی, اس میں کرپشن بھی بڑی تھی, لیکن میڈیا فری تھا, خاص طور پہ پرنٹ میڈیا. اور اس سے ایک بہت بڑی تبدیلی ہے پاکستان میں آئی جو کہ آپ باقی مسلمان دنیا میں دیکھ لیں کہ کہیں ایسی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے جو پاکستان میں ہے. ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ او آئی سی کے اندر تقریباً 80% جو مسلمان ممالک ہیں وہ سارے اس کے اندر آٹوکریسیز ہیں, ڈیموکریسیز نہیں ہیں. کسی نہ کسی طرح کوئی یا ڈیموکریسی بھی ہے تو بالکل نام کی ڈیموکریسی ہے, جس طرح آج پاکستان کی ڈیموکریسی ہے. پرابلم ہے کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے ہاسپٹل میں. اور تو اب اللہ کا نام لے کے ہم کراچی میں دوسرا کینسر ہاسپٹل بنانے کے پلانز بنا رہے ہیں. اگلے سال یہ 2004 میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ وہاں ہم شروع کریں کام دوسرے پہ. اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ کافی لوگوں کا مفت علاج نہیں ہوتا, تو کس طرح سے سلیکشن ہوتی ہے آپ کے اسپتال میں کہ کون غریب ہے کون غریب نہیں ہے, کس سے ہم نے پیسے لینے ہیں کس سے نہیں لینے؟ یہ جو آپ نے کہا نا کہ اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہے, میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو اکثر لوگ ہیں نا یہ خود ہسپتال آئیں, جب تک یہ خود سنی سنائی باتوں پہ نہ جائیں. کیونکہ اگر تو
دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا جب آپ ہسپتال میں چلے جائیں گے. آپ کے سامنے وہاں مریض ہوں گے. ہم عموماً یہی کرتے ہیں, جس کو شکایت ہوتی ہے ہم خود کہتے ہیں کہ جائیں آپ ہسپتال جائیں اور خود مریضوں سے انٹرویو کریں اور پوچھیں کہ کتنے مریض ہیں جن کا مفت علاج ہو رہا ہے اور کتنے پیسے دیے انہوں نے. تو وہ خود ہی لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے. تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اکثر لوگ ان اکثر لوگوں کو کہیں کہ خود ہسپتال جا کے دیکھیں, یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ہسپتال ایک معجزہ ہے. یہ اللہ کی طرف سے بنا, یہ عمران خان نے نہیں بنایا. یہ اللہ نے ایک احسان کیا ہے. یہ کوئی لاجیکل وجہ نہیں ہے یہ ہسپتال چلنے کی. یہ ایک اوپر والے کی برکت ہے کہ یہ ایک ایسی انسٹیٹیوشن چل رہی ہے جو دنیا میں واحد انسٹیٹیوشن ہے. اس ہسپتال میں غریب امیر میں فرق نہیں کیا جاتا. پیسے دینے والا آدمی کا بھی وہی علاج ہوتا ہے, وہی دوائیں ملتی ہیں جو غریب مریض کو ملتی ہیں, وہی فیسلٹیز دیتے ہیں. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہسپتال میں, آپ کو جو میں نے اب بات کہی کہ 50 میں سے 40 کو واپس بھیجنا پڑتا ہے. وہ جو واپس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا اس لیے علاج نہیں ہو کہ ہم غریب آدمی ہیں. ان کو ہم اب ایک پورا پیمفلٹ بھی دیتے ہیں, ہم نے پیپر چھپایا, ان کو سمجھاتے ہیں, اس میں سب لکھا ہوا ہے کہ اتنی کیپیسٹی ہے اس ہاسپٹل کی, اس سے زیادہ ہاسپٹل برداشت نہیں کر سکتا, ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس لیے نہیں لیا کہ شاید ان کی سفارش نہیں تھی. شوکت خانم کینسر ہسپتال میں نہ پریزیڈنٹ, نہ پرائم منسٹر, نہ عمران خان, کسی کی سفارش نہیں چلتی. آپ آزما کے دیکھ لیں, کسی جنرل کی, کسی وزیر کی, کسی پریزیڈنٹ کی, یا کہیں سے آپ سفارش لے جائیں, آپ دیکھ لیں کہ وہاں وہ ہاسپٹل کا وہ جو جونیئر آفیسر ہے وہ بھی اکوموڈیٹ نہیں کرے گا, کیونکہ ایک میرٹ بیسڈ انسٹیٹیوشن ہے. ہمارے پوری گائیڈ لائنز ہیں, ہر اسٹرکٹ گائیڈ لائنز ہیں, کن گائیڈ لائنز کے مطابق ہم مریض لیتے ہیں. سے انسپائر ہو کر ابرار الحق نے بھی, اور بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ہسپتال بنائے یا اور سوشل ورک میں آئے ہیں. اب اس بارے میں آپ کا کیا خیال؟ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے, اور لوگوں کو بھی احساس ہے کہ ان کی معاشرے کے لیے ایک ذمہ داری ہے ان کے اوپر. اللہ جتنا بھی کسی انسان کو زیادہ دیتا ہے اس پہ اتنی ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے کیا کرتا ہے معاشرے میں جو کمزور لوگ ہیں.